ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن خطے میں کشیدگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد کسی معاہدے پر پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ جو ایران کی اگر ہم بات کریں تو عباس عراقچی نے بھی ایک ایکس پہ پوسٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی سفارتی حل کے قریب پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے امریکہ کی جانب سے، اور وہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے اور ایران جو ہے کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو مارکو روبی ہے انہوں نے بھی آج گفتگو کی ہے۔ ہم ذرا اپنے پینلسٹ کو آن بورڈ لیتے ہیں اور پھر ان سے گفتگو ان کے تجزیہ جانیں گے۔ قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکیورٹی اینالسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ شوکت پراچا صاحب، دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ قمر چیمہ صاحب، میں آپ سے اس بات کا آغاز کروں گی کیونکہ آج جو مارکو روبیو نے بھی جو بات کی ہے ان کا کہنا یہی تھا، ایک تو انہوں نے جو انٹرنیشنل واٹر ویز کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی اگر ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ اس پر اس کا کنٹرول ہوگا تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر دنیا نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تو پھر 10 دیگر ممالک بھی اس قسم کا کلیم کریں گے اور پھر صورتحال بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس بات سے کیا آخذ یہی کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے کنٹرول پر ہی انڈیسائیڈڈ ہے یا اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلی ہوئی تھی، یہ تو بند ہو گئی اس جنگ کے بعد، اور مجھے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر امریکن نیوی یہاں پہ موجود ہے اور ان کے ملٹری ایسٹس موجود ہیں تو یہ کیوں نہیں کھلوا سکے۔ یہ بڑی عجیب سٹوری ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایران کا اگر کنٹرول اپنی وہ جسے کہتے ہیں سپیڈ بورڈز یا ڈرون بورڈز کے ذریعے اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کو ہوسٹیج بنا لیا ہے، تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی نیویز ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف مجھے نہیں لگتا، دیکھیں اس وقت جو امریکن لیڈرشپ ہے ان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ پہلے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ان کے پاس سارے کارڈز ہیں، ابھی لگ رہا ہے ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے کہ ایگزٹ کیسے کرنا ہے، اور وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں ایران کے اوپر کہ ایران کیا پلان بناتا ہے، جو وہ پلان بنائیں گے اس کے اوپر ان کا ایگزٹ ہوگا۔ تو اگر تو پھر یہ ساری چیزیں ایران نے فیصلہ کرنی ہے کہ ان کے لیے ان کا ایگزٹ کیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پریشان کن چیز ہونی چاہیے، ظاہر بات ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ اور آج جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ فائر امریکنز نے کی ہیں ایرانیوں کے اوپر وہ ایپک فیوری کا حصہ نہیں ہے، تو بڑی کلیئر ڈسٹنکشن اور وہ سارا اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ بہرحال لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن صرف اور صرف ایران کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ ان کو کوئی سپیس دے، اور ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ساتھ وہ مڈل ایسٹرن ممالک یعنی جی سی سی کے ساتھ بھی انگیج کریں، کیونکہ ایران اور جی سی سی کا اتنا بڑا گیپ پڑ چکا ہے، اتنے زیادہ ڈیفرنسز ہیں، ایران وہ ٹرسٹ لوز کر چکا ہے کہ وہ کیسے ری بلڈ کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ میں اسی پروسیس کے اندر یہ کروں گا، اور نیوکلیر کو وہ سیکنڈ فیز میں رکھنا چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل ہے، لیکن فرسٹ راؤنڈ جو ہے وہ ان کا صرف اور صرف اسٹیٹ آف ہارمز ہے اور جی سی سی ممالک کے ساتھ مین سٹریم ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے فردر بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن شوکت پراچا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل۔ فرمائیے گا یہ کہ ایک طرح سیز فائر اناؤنسڈ بھی ہے، دوسری طرف کہیں نہ کہیں وائلیشن چل بھی رہی ہے، چاہے دونوں کی طرف سے چل رہی ہے، اور آج جو اٹیک ہوا اس میں کہا گیا کہ تقریباً 5 جو کرو ممبرز ہیں وہ لاپتہ ہیں، ایک کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، کچھ کی ابھی تلاش جاری ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کا کہنا یہ تھا، امریکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، کہ آج ہم انتظار کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے کوئی فائنل چیز آ جائے یا فائنل تجاویز آ جائے تو پھر ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو جس طرح سے چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ واقعی اپنی ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اپنے پاس ان کا کچھ نہیں ہے، یا وہ ایران کی ہی چیزوں کا ویٹ کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن ایپک فیوری تو رکا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہرمز والا جو معاملہ تھا اس میں تو اس طرح کی اسکرمشز پہلے سے بھی ہو رہی ہیں، مثلا جہازوں پہ میسائل بھی مارے گئے، روکنے کی کوشش کی گئی۔ ہرمز اٹ سیلف بلاکڈ ہے نا، اگر بالکل نارمل ہو جائے یا صورتحال نارمل ہوتی دونوں ممالک کے درمیان تو پھر ہرمز کھلا ہوتا، جیسے پہلے سے ٹریفک جاری تھی، شپس آ رہے تھے، شپ جا رہی تھی۔ ایران کی طرف سے بلاکیڈ ہے اور امریکہ کی طرف سے کاؤنٹر بلاکیڈ۔ ایسے ہے۔ ہاں، اس میں یہ یقینی بات ہے کہ بائی فورس کھولنا چاہ رہے تھے صدر ٹرمپ،
प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंडर, लेकिन फिर पाकिस्तान की क़यादत ने उनसे कहा कि इसको अभी फोर्स का इस्तेमाल ना करें, जो कि खुद सदर ट्रंप ने कहा है, हमें कोई सोर्सेज कहने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जो अमेरिकन प्रपोजल गई हुई थी वाया पाकिस्तान ईरान के पास, अब उनका जवाब तो आना है, एंड हु विल बी पुशिंग फॉर इट, किसानी द पाकिस्तानीज। और ये बात आज मार्को रूबियो ने भी कही कि उनका जवाब आएगा, और खुद ईरान के वजारत खारजा ने भी कही कि हमने उनका जवाब देना है। देखें, जो जंग है, हम जंग बंदी कहते हैं उसको अभी तक, लेकिन प्रैक्टिकली तो जंग बंद है ना, जंग बंद है। और उसके बाद का अमल क्या होगा वो यही है कि प्रपोजल्स आएंगी, काउंटर प्रपोजल्स आएंगी, फिर देखते हैं कि उनमें से कौन किसको कितना अकोमोडेट करता है। यानी जो कल से खबरें चल रही थी कि एक ये है कि पहले जंग बंदी से जंग बंद हो जाए, फिर हुर्मुज़ खोली जाए, और उसके बाद आकर बड़े जो मामलात हैं उन पर बात की जाए, और यही सीक्वेंस हमें नजर भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक लूँगी, और ब्रेक से जब होगी तो अगले आने वाले कुछ दिनों में आई गेस 14 मई तक ट्रंप का चाइना का विजिट भी शेड्यूल्ड है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि सिफारती सतह पे मुतहर्रिक हुआ है ईरान भी, चाइना भी विजिट किया, उससे पहले पाकिस्तान आया, रशिया गया और ओमान गए। इसके बाद और चाइना का जो ट्रंप का विजिट है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उससे पहले मामला तय होते नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।